بہت سے ہندو مسلمان کو ساتھ نکل کر کے باہر آئے ہیں۔ آسام کے اندر ڈی ووٹر لسٹ کا مسئلہ ہے، دنیا جانتی بھی نہیں مسئلہ کیا ہے۔ ہم ان کے کیسوں کو لڑ رہے ہیں، مسلمان کے کیس بھی ہیں۔ اب تک ہم تقریباً 600 کیس لڑ چکے ہیں، اور علاوہ 14 کیسوں کے ہر کیس کے اندر ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ ان کے اندر ہندوؤں کے کیس بھی ہیں، مسلمانوں کے کیس بھی ہیں۔ تقریباً 700 ہندوؤں کو ہم نے جیل سے آزاد کرایا ہے۔ بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، جیلوں کے اندر پکڑا کہ یہ آدمی، ہمیں اس کے اوپر ڈاؤٹ فل ہے کہ یہ ہندوستانی ہے، یہ بنگلہ دیشی ہے۔ وہ ووٹ کے حق سے معلوم ہو گیا، اس کو کاٹ دیا گیا ووٹر لسٹ کے اندر سے۔ اب یہ چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہے، جو جوان تھا اسے جوانوں کی جیل میں بھیج دیا، جو عورت تھی بیوی اسے عورت کی جیل میں بھیج دیا، جو بچے ہیں انہیں بچوں کی جیل میں، بالکل برباد اور تباہ ہو گئے۔ اس کے اندر ہندو بنگالی بھی ہے، مسلمان۔ ہمارے پاس جو کیس آیا ہم نے ایک پیسہ لیے بغیر، آج بھی سینکڑوں کیس ہیں جو ہم لڑ رہے ہیں۔ اس لیے جمعیت علماء اس کے اوپر بالکل اعتبار، بھائی مصیبت کا شکار جو آدمی ہے ہم اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر یہی نہیں ہوا، ہندوستان کا قانون یہ ہے کہ سن 1951 کی مردم شماری میں جس کا نام ہے وہ ہندوستانی نیشنلٹی کا حقدار ہے، وہ ہندوستانی ہے۔ لیکن راجیو گاندھی کے زمانے میں کچھ سیاسی حالات تھے۔ آسام میں سن 51 بنیاد نہیں ہے، آسام میں سن 71 بنیاد ہے، جس پر ساری سیاسی پارٹیوں کے دستخط ہیں۔ آسام میں جس کا نام سن 71 کی مردم شماری میں آئے وہ ہندوستانی ہے، سن 51 کا اعتبار نہیں۔ اب دیکھیے ایک نئی پارٹی آر ایس ایس اور بی جے پی کی ذیلی تنظیموں میں سے وہ اٹھی آسام میں، اور اس نے کورٹ کے اندر کہہ دیا کہ جو نظام سارے ہندوستان میں ہے آسام اس سے الگ کیوں رہے گا۔ یہاں بھی سن 51 کی بنیاد ہونی چاہیے۔ اب اگر سن 51 کی بنیاد ہو جائے تو تقریباً 52 لاکھ مسلمان اور 31 لاکھ ہندو بنگالی دونوں کے دونوں 80-85 لاکھ آدمی ووٹ کے حق سے محروم ہو جائے گا۔ کیا ہوگا ملک کا؟ یہ کورٹ سے اٹھ کر کے سپریم کورٹ کے اندر آ گیا ابھی پچھلے مہینے کے اندر۔ جمعیت علماء کو سب سے بڑی فکر تھی ہندوستان کے اندر دوسری مذہبی یا غیر سیاسی تنظیمیں تو جانتی بھی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے کہا کہ بہترین سے بہترین وکیل کرو۔ صرف 2 تاریخوں کے اندر ہم نے تقریباً 19 لاکھ روپیہ خرچ کیا، اور جو ٹاپ کے وکیل تھے ہم نے سلمان خورشید کو، جہاں وہ خالی نہیں تھے اور کون خالی نہیں، ہاں سلمان خورشید کو ہم نے لیا، سولی سوراب جی کو ہم بمبئی سے لے کر کے آئے اور یہاں سے ہم نے لا کر کے کھڑا کر دیا، اور ہم نے مسئلے کو سمجھایا کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، اور حکومت ہند نے ایک چیز کو بنایا ہے سن 71 کی، آپ اس کو ختم کر دیں اور 80 لاکھ آدمیوں کو آپ کے اوپر کھڑا کر دیں، ملک کا بنے گا کیا؟ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس کے اندر کامیاب ہوئے، اور ملک میں 80 لاکھ لوگوں نے راحت کا سانس لیا۔ اس کے اندر اگر 52 لاکھ مسلمان تھے، 31 لاکھ ہندو بھی تھے، دنیا جانتی بھی نہیں کیا ہو گیا۔ جمعیت علماء کا تو یہ کردار ہے۔ ابھی 4 سال پہلے سمندری طوفان آ گیا بنگال کے اندر، اور ہزاروں ایکڑ زمین کے اندر سمندر کا پانی ہو گیا، تباہ ہو گئے ہندو مسلمانوں کے مکانات،
اور کھیتیاں اس لیے کہ سمندر کے نمکین پانی میں کھیتیاں کیسے رہتی، سب ختم ہو گئی۔ ہم پہنچے رمضان کے اندر اور جا کر ہم نے اپنے کیمپ لگائے، جن لوگوں کے پاس کھانے کو ایک دانہ چاول بھی نہیں، ہمارے ایک ایک کیمپ کے اندر 2700 آدمی صبح کو اور 2700 شام کو کھانا کھاتے تھے، اور یہ تقریباً 2 مہینے سے کچھ زائد ہمارے کیمپ چلے۔ ان میں مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، اور ہندو کم نہیں تھے۔ جمعیت علماء کا یہ کردار، ہمیں اپنے اس کردار کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ حق ہے کہ ہم کہیں کہ تفریق کرنے والے ملک کے دشمن ہیں، اپنے مذہب کے دشمن ہیں۔ ملک تو پیار و محبت سے چلے گا میرے بھائی، نہیں چل سکتا بغیر اس کے۔ میں مسلمانوں سے بھی کہتا ہوں، میں ارباب مدارس سے بھی کہتا ہوں، انفرادی طریقے پر میں ہر آدمی سے کہتا ہوں، جہاں گاؤں میں رہ رہے ہو، مدرسے کو چلا رہے ہو، مکتب کو چلا رہے ہو، اپنے پروگراموں کے اندر ان کو شریک کرو، برادران وطن کو لاؤ، جو سمجھدار طبقہ ہے ان کو لاؤ، ان کو دکھلاؤ مدرسوں میں ہے کیا۔ جو لوگ نفرت کے بیج بو رہے ہیں، انہوں نے یہ سبق پڑھایا ہے کہ یہ مدرسے دہشت گردی کا اڈا ہے، اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، یہ پڑھنے اور پڑھانے والے دہشت گرد ہیں۔ ایک دیوار کھڑی کر رکھی ہے، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو لاؤ صحیح دماغ کے لوگوں کو، بڑے لوگوں کو، بزرگوں کو، جوانوں کو لاؤ، اپنے پروگراموں میں بلاؤ، مدرسوں کو دکھلاؤ، جو پڑھاتے ہو وہ ان کے سامنے رکھو، انہیں یہ بتلاؤ۔ اگر قریب نہیں کرو گے، اس دیوار کو نفرت کی نہیں توڑو گے، یاد رکھو زندہ نہیں رہ پاؤ گے۔ قوم تو اسی طرف چل رہی ہے، اقتدار انہی لوگوں کے ہاتھ کے اندر ہے جو تمہیں زندگی کا حق نہیں دینا چاہتے۔ تو بڑی کھلی ہوئی ہے۔ اگر نہیں ہے یہ بات تو جو نفرت کے بیج بو رہے ہیں ان کے منہ میں لگام ڈالو۔ اگر کوئی تو لگام نہیں ڈال رہا ہے، کوئی تو روک نہیں رہا ہے، جس کے منہ میں جو آ رہا ہے وہی کہہ رہا ہے۔ حکومت تو حکومت ہے میرے بھائی، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی ہے، اور وقت بھی بہت ہو گیا ہے، 1 بجے کا وقت ختم ہونے کا 1:15 بج رہا ہے۔ میں یہ بات آپ سے کہتا ہوں، جن لوگوں نے اس اجتماع کو بلایا ہے میں ان لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ حضرات آئے ہو، آپ حضرات کو اپنے رخ کو بدلنا چاہیے۔ آپ جہاں ہیں گاؤں میں، دیہات میں، ہمارے بچپن کی تاریخ ہے کہ جو بڑے لوگ گاؤں کے ہوتے تھے، اگر مسلمان ہوتا تھا تو ہندو بچے اس کو، اگر ہندو ہوتا تھا تو ہر آدمی اس کو تاؤ چچا کہہ کر کے بلاتا تھا، احترام کرتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے، اس سے قربت بڑھتی تھی، پیار و محبت بڑھتا تھا۔ آج کی سیاست اپنے ملک کے ساتھ اور مذہب کے ساتھ غدر و خیانت کی سیاست ہے، وہ نفرت کے بیج بو رہے ہیں۔ آپ اگر اسے کنڈم کر سکتے ہیں تو صرف اپنی زندگی اور اپنے عمل سے کنڈم کر سکتے ہیں، دوسرا کوئی طریقہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ جمعیت علماء کا یہ پیغام ہے، اور آج دنیا کے اندر یہ چیز ضروری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یورپ کے اندر سے بھی یہی آواز اٹھ رہی ہے۔ جو فرانس کے اندر مسئلہ ہوا ہے، یہ مسئلہ یقیناً اپنی اہمیت کا حامل ہے، مسلمان مظلومیت کا شکار ہے۔ دیکھیے، میں کہتا ہوں مظلومیت کا شکار کیوں ہے؟ اگر کوئی کرسچن جیسے یورپ کے اندر، فرانس کے اندر لوگوں نے ہمارے آقا کی ذات پر کیچڑ اچھالی، مسلمان
ان کے آقا کی ذات پر کیچڑ نہیں اچھال سکتا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارے سر اور آنکھوں پر، جس طرح ہمارے نبی ہیں، ہر مسلمان دنیا کا حضرت عیسیٰ کو اسی طرح نبی مانتا ہے، لا نفرق بین احد من الرسل، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان، ہمارے مذہب نے ہمیں یہ سکھلایا ہے، کوئی یہودی ہمارے نبی پر کیچڑ اچھال سکتا ہے، ہم ان کے نبی حضرت موسیٰ پر کیچڑ نہیں اچھال سکتے۔ اگر اچھالے گا کوئی مسلمان، لیکن احتجاج کی ایک حد ہونی چاہیے۔ پولیس میں رپورٹ درج کراؤ، اگر پولیس کچھ نہیں کرتی کورٹ کے اندر جاؤ، بس یہ تمہارا جمہوری حق ہے۔ آگے بڑھنا، امن و امان کو اپنے ہاتھ میں لینا، قتل و قتال کرنا، مارنا اور دھاڑنا، میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ تمہارے حق میں ہے اور تمہارا مذہب اس کو نہیں سکھاتا۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری چیز بھی ہے، میں ان حکومتوں کو، جن حکومتوں کے اندر کیچڑ اچھالنے والوں کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ان کا سیاسی حق ہے، آزادی رائے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی آزادی رائے قابل صد لعنت ہے۔ سیکولرزم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیا کے دل کو دکھائیں۔ اور مجھے بڑا اچھا لگا، ابھی 3-4 دن پہلے ٹیلی ویژن کے اوپر مستقل پوپ کی بات فرانس کے اندر، فرانس کے سب سے بڑے کرسچن مذہبی قائد اور لیڈر کی بات چلتی رہی کہ آزادی مطلب کا، آزادی رائے کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ وہ دنیا کے دل کو دکھائے۔ لیکن آج حکومتیں یہ کر رہی ہیں، یہی نہیں بلکہ تکلیف پہنچانے والے، مذہبی جذبات کو بھڑکانے والے لوگوں کو حکومتیں تحفظ دیتی ہیں۔ سلمان رشدی کو سارے یورپ نے مل کر کے تحفظ دے رکھا ہے۔ ہندوستان کی حکومت نے تسلیمہ نسرین کو، جس نے اسلام کے خلاف بغاوت کی بنگلہ دیش میں، آج ہندوستان کے اندر تحفظ ملا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حکومتیں خود ایسے ماحول کو پیدا کرنا چاہتی ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کی جائے اور اس کو آزادی رائے کا مطلب دے کر کے ان کو سیکورٹی فراہم کیا۔ یہ بھی غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ اس کے دو پہلو ہیں۔ مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ کبھی امن و امان کو تاراج نہ کرنا چاہیے، نہیں توڑنا چاہیے۔ صحیح ہے، احتجاج کرو مگر ایک حد تک، وہاں جا کر کے تھم جاؤ۔ امن و امان اور انتظام کو کبھی اپنے ہاتھ کے اندر مت لو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومتوں کو اس سلسلے کے اندر صحیح روش کو اختیار، ورنہ امن و امان دنیا میں قائم نہیں رہ سکتا۔ آج یورپ کے اندر یہی صورتحال ہے۔ میرے بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو اپنے لیے امن و امان کے راستے کو خود اختیار کرنا چاہیے اور پیار و محبت کے پیغام کو بڑھانا چاہیے۔ بغیر اس کے نہ آپ زندہ رہ سکتے ہیں، نہ آپ کے مدرسے زندہ رہ سکتے ہیں۔ جو ہوائیں چل رہی ہیں، جو رخ چل رہا ہے، اس کو سمجھو، نوشتہ دیوار کو پڑھو کیا لکھا ہوا ہے اور ملک کدھر چل رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو اجتماعی طور پر مدرسوں کے پلیٹ فارم سے، خود اپنے ذاتی معاملات اور تعلقات سے اپنے رخ کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اور ہر آدمی کا یہ فرض ہے کہ وہ برادران وطن کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ اپنے معاملات کو صحیح رکھے، اپنے پروگراموں کے اندر بلائے، ان کے گھروں پر جائے، دکھ سکھ کے اندر انہیں شریک کریں، اپنی شادی بیاہوں کے اندر دکھ سکھ کے اندر ان کے گھر جائیں۔ اگر کوئی خوشی ہوتی ہے تو ان کو محبت کا پیغام دو، اگر ان کے یہاں کوئی
غمی ہوتی ہے تو ان کی غمی کے اندر شریک ہو. کبھی دکھ کے سکھ کے اندر اس کا انتظار مت کرو کہ ان کی دعوت آئے گی تو جاؤ گے، نہیں، بغیر دعوت کے ان کے یہاں جاؤ، مبارکبادی دو. اگر غمی ہے تو اپنے رنج و غم کا اظہار کرو. دنیا میں زندہ رہنے کے یہی طریقے ہیں. میں آپ سب حضرات کو مبارکبادی دیتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا اتنی بڑی تعداد میں یہاں گاؤں میں جمع ہو جانا یقیناً زندگی کو بدلنے کے لیے ایک بہترین پتھر ثابت ہوگا، اور آپ اپنی زندگی کو اس طریقے پر اور اس روش کے اوپر، اس راستے پر چلائیں گے جو بات میں نے اور آپ کے دوسرے معزز علماء نے اور لیڈروں نے بیان کی ہے. یہی وہ چیز ہے جس کے ساتھ ہم اور آپ زندہ رہ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک پیغام ہے، اعلانیہ ہے، جس کو آپ حضرات کے سامنے آج کے اس اجتماع میں پیش کرنا. 2015 بروز جمعہ. اسلام پیار و محبت، امن شانتی کا مذہب ہے.